السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ وقال سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون۔ وقال سبحانه وتعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ وقال سبحانه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ رواه البخاري۔ وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ رواہ الترمذی۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بڑی عظیم اس کی شان ہے، رحمتوں والا، کرم والا، فضل والا وہ رب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، دنیا کی حقیقت بیان کی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دی، اور آخرت کے لیے جد و جہد اور عمل کرنے کی اپنی امت کو ترغیب دی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد آج 27 شوال 1441 ہجری مطابق 19 جون 2020 عیسوی حرم مکہ مسجد حرام کے خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جنہوں نے خطبہ دیا وہ ہے فضیلت الشیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ، اور جس موضوع پر انہوں نے خطبہ دیا بہت ہی اہم موضوع، بڑا مفید موضوع، اور وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا، جیسے کہ خطبے کا طریقہ ہے، اور تقوی کی وصیت کی گئی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، اس لیے کہ تقوی عبادتوں کا ثمرہ اور پھل ہے۔
اس کے بعد خطیب صاحب نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے حق والی، اس حق والی جماعت کے ساتھ انسان کو جڑے رہنا چاہیے، تنہا علیحدگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور جو الگ ہو جائے وہ جہنم میں بھی گر جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد بیان کیا کہ دنیا کی زندگی بدلتے رہتی ہے، پائیدار نہیں ہوتی ہے، کبھی خیر تو کبھی شر، کبھی آسانی تو کبھی مشکل۔ ایام دنیاوی زندگی کے ایک حالت پر نہیں ہوتے ہیں، کل کچھ تھا تو آج کچھ ہے، اور کل آنے والا کچھ اور ہونے والا ہے۔ انسان کی زندگی میں غم، خوشی، فرحت و شادمانی، پریشانیاں آتے رہتی ہیں۔ کل کے پریشانی کو وہ بھول جاتا ہے، آنے والے کل کی اس کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ کل آنے والا کیسے ہوگا، اس میں کیا کچھ ہوگا۔ ایک حالت پہ رہتا ہے تو کل اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ تو یہاں جب یہ حقیقت ہمیں معلوم ہے کہ دنیا ایک روش پر نہیں رہتی ہے، ایک حالت پر نہیں ہوتی ہے، ایام بدلتے رہتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، جو صحیح بخاری میں موجود ہے، انسان کو وہ وصیت یاد رکھنی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا جیسے تم مسافر ہو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، کیونکہ یہ دنیا ایک تو ختم ہونے والی بھی ہے اور حالت ایک نہیں ہوتی ہے، اس کی چیزیں بدلتی ہیں۔ تو اجنبی طریقے سے دنیا میں زندگی گزارو یا مسافر کی طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یا انسان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جو وصیت کی اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جو اسی حدیث میں ہے۔ ایک ہی حدیث میں دونوں وصیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے تم اجنبی ہو، یا ایسی زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو۔ پھر انہوں نے جو وصیت کی، اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، صحت سے ہو تو بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا، زندہ ہو تو مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا۔ اور یہ دونوں باتیں، دونوں وصیتیں صحیح بخاری کی اسی حدیث میں موجود ہیں۔ معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیاوی زندگی گزرگاہ ہے، یہاں قرار نہیں ہے، یہاں ہمیشگی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کو گزارنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے کسی کو ہمیشہ۔ اور لوگ اس دنیاوی زندگی میں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ قسم، پہلی قسم ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ سودا کر لیا، اپنے نفسوں کو بیچ دیا، اور اس طریقے سے اپنی دنیاوی زندگی کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو خرید لیا اور اس کو آزاد کر لیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اس دنیاوی زندگی میں کوشش کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، اور تو اپنے رب سے ملنے والا ہے، ملاقات کرنے والا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ کل رب سے ملاقات اس کو ہونی ہے۔ اور یہاں جو دو قسم کی لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، یہ بات صحیح حدیث سے وارد ہے۔ صحیح حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے، یا تو اپنے نفس کو آزاد کرا لیتا ہے یا تو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ جس نے بیچ دیا
وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ نفس کا غلام، اور جس نے نفس کو آزاد کرا لیا اور آخرت کے لیے فکر کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، وہ کامیاب ہوگا اور اپنی منزل کو آخرت میں پائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی شروع تھکاوٹ سے ہوتی ہے کہ آدمی اس دنیاوی زندگی میں تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ فنا ہونا، ختم ہو جانا اس دنیاوی زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھی ہے۔ جتنے آئے سب چلے گئے، اچھے آئے ہوں یا برے آئے ہوں، انبیاء رسول آئے ہوں، صالحین آئے ہوں یا کفار و مشرکین آئے ہوں، کسی کے لیے یہاں بقا نہیں ہے، خلد نہیں ہے۔ یہ دنیا کسی کے لیے مکمل نہیں ہے، اس میں کمی ہے۔ کوئی لمبی زندگی گزارتا ہے تو بھی وہ چھوڑ کر جائے گا اس دنیا کو، اور کوئی مختصر زندگی گزارے تو بھی اس کو دنیا کو چھوڑنی ہے۔ یہ دنیا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کی حقیقت بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعلموا ان هذه الدنيا لهو ولعب وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد۔ جان لو اچھی طریقے سے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کا سامان ہے اور زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اور مال اور اولاد میں فخر کرنے کی چیز ہے۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اور اس دنیا کی حقیقت بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث شریف میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ کرتا۔ ترمذی شریف کی یہ صحیح حدیث ہے۔ غور کیجئے آیت پر، اس حدیث پر۔ آیت میں اللہ نے اس دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ کھیل کود کا سامان ہے، زیب و زینت کی چیز ہے، اور مال و اولاد میں فخر کرنے کی چیز ہے، اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ غور کیجئے اس حدیث پر جو ابھی آپ نے سنا، کہ اگر دنیاوی زندگی کی حقیقت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا بے حقیقت ہے، اس کا وہ مقام نہیں ہے جو دنیا میں لوگ اس کو دیتے ہیں، بلکہ یہ دنیا تو دار العمل ہے، یہ بس عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان اپنا سارا علم لگا دے، کہ پوری نالج، پورا علم اس دنیا کا حاصل کرتا ہے۔ اور یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے انسان بغض کرے، حسد کرے، اور انسان لڑے اس دنیا کے خاطر۔ اس دنیا کو کمانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دے، اپنی آخرت کو برباد کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جزیے کا مال بحرین کا تقریباً لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو انصار رضی اللہ عنہ مجمعین کو پتا چلا کہ ابو عبیدہ مال لے کر مدینہ آئے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں سارے انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں سب پہنچ گئے مسجد نبوی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو سب سامنے آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو جب دیکھا رضی اللہ عنہ اجمعین تو مسکرایا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں شاید پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں مدینہ، اور تمہیں شاید اس کی بھی خبر لگ گئی کہ وہ بہت سارا مال لے کر آئے۔ تو انصار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا، اجل یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خبر ہوئی ہے ابو عبیدہ کے آنے کی رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے ہم آئے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ابشروا وامنوا بما یسرکم، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جو چیز تمہیں خوش کرے گی، اور
इत्मीनान रखो, एक ऐसी चीज तुम्हें मिलेगी जिससे तुम्हारी जिंदगियों में खुशहाली आएगी। फवल्लाही, उसके बाद फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम अल्लाह की, मल फक्र अख्शा अलैकुम, मुझे तुम पर किसी फक्र फाका का डर और खौफ नहीं है, बल्कि वलाकिन्नी अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम। रवाहुल बुखारी मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा को मुखातब करते हुए, मुझे किसी फक्र और फाका का तुम पर डर नहीं है, बल्कि मैं जिस चीज से डरता हूं वो है कि दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे लिए खोल दी जाएं, दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे लिए बिछा दी जाएं, जैसे तुमसे पहले लोगों के लिए बिछा दी गई थी, उनके सामने रख दी गई थी, तो वो लोग इस दुनिया को पाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़े, और तुम भी कहीं ऐसा न करना कि इस दुनिया को कमाने के लिए, इस दुनिया को पाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ो। फिर ये दुनिया की हवस, इसकी लालच ने जैसे पहले लोगों को हलाक और बर्बाद कर दिया, वैसे ये दुनिया का तनाफुस, इस दुनिया को पाने में तुम अपनी जिंदगियों को हलाक और बर्बाद न कर जाओ, इसका मुझे डर है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत किया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मतलब क्या था इस हदीस में, कि इस दुनिया को पाने के लिए, इस दुनिया के लिए एक दूसरे से आगे बढ़कर अपने आप को हलाक न कर ले, कि ये दुनिया धोखे में ना रख दे हमें और आखिरत को हम भूल जाएं, ये दुनिया हमें मशगूल कर दे आखिरत से, उखरवी जिंदगी से, वहां की फलाह और बहबूदी से, और वहां की जन्नत को पाने की जिद्दोजहद से। ये मतलब था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुनिया मालूम होना चाहिए इंसान को मशगूल रखती है। अगर इंसान ने अपने आप को दुनिया की किसी चीज में मशगूल कर दिया तो एक चीज नहीं, ऐसे 10, एक नहीं बल्कि कई चीजों में वो मशगूल हो जाएगा, और मशगूल होकर, मसरूफ होकर दुनियावी उमूर में आखिरत को भुला देगा, और एक दिन उसकी मौत आ जाएगी ऐसी ही मसरूफ जिंदगी में। लिहाजा इंसान समझे और गौर करे, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया और दुनिया के मशागिल, दुनिया की चीजें उसको आखिरत से दूर कर दें। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया, दुनिया में रहकर इंसान आखिरत को न भूले, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी न करे, और अल्लाह के पास जो है उसको अगर इंसान का पाना चाहे तो इस दुनिया की लालच को तर्क करना होगा, इस दुनिया की हवस को खत्म करना होगा। और आप गौर कीजिए, खतीब साहब ने बड़ा प्यारा जुमला बयान किया। आप कुरानी आयात पर और अहादीस नबविया पर गौर कीजिए, जहां जहां दुनिया का जिक्र किया गया आखिरत के मुकाबले में तो दुनिया की मज़म्मत की गई है। आप कुरानी आयात पर गौर करें, जहां दुनियावी जिंदगी का जिक्र आया आखिरत के मुकाबले में, तो दुनियावी जिंदगी की मज़म्मत ही की गई है, जिससे कि चंद आयतें खतीब साहब ने पेश की हैं, समात फरमाई। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, मिसाल के तौर पर, तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, तुम दुनिया चाहते हो और आखिरत, अल्लाह ताला आखिरत चाहता है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, दुनिया की जिंदगी क्या है, खेल कूद का सामान है, और आखिरत की जिंदगी उन लोगों के लिए जो डरते हैं बेहतर है और खैर है। गौर करते जाइए आयतों पर, जो दुनिया के आखिरत के मुकाबले में दुनिया को कैसे पेश किया गया है। तीसरी आयत अल्लाह ने फरमाया, अरदीतुम बिल हयाति दुनिया मिनल आखिरा फमा मताउल हयाति दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, क्या तुम दुनियावी आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी से खुश हो गए हो? क्या है दुनिया की जिंदगी का सामान आखिरत के मुकाबले में? बहुत थोड़ा है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया बहुत थोड़ी है। एक और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयाति दुनिया व ज़ीनतुहा वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका अफला ताक़िलून, जो कुछ तुम्हें दिया गया है ये दुनिया का साजो सामान है और उसकी ज़ेब व ज़ीनत है, और अल्लाह के पास जो है
وہ اس سے زیادہ بہتر ہے اور اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تم کیوں سمجھتے نہیں ہو؟ غور کیجیے ان تمام آیتوں پر جو چار آیتیں ہیں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے کہ کھیل کود کا سامان ہے، تو کہیں کہتا ہے کہ تم دنیا سے خوش ہو گئے ہو، جبکہ آخرت اصل خوش ہونے کی جگہ ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے تمہارے لیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے اور آخرت ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ لہٰذا انسان فکر کرے اور غور کرے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ یہ پہلے خطبے کا خلاصہ تھا جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی، جیسے کہ کہا کہ اسلام ایک درمیانی دین ہے اور ایک عدل کا دین ہے۔ اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، جا کر جنگلوں میں پہاڑوں میں انسان زندگی گزارے، نہیں، بلکہ دنیا میں رہے، دنیا کمائے، لیکن دنیا کی زندگی آخرت سے دور نہ کر دے اس کو۔ دنیا میں ایسے نہ مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے کہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، کیونکہ کتنی ہی مصروفیات نے دنیاوی زندگی کی واجبات سے انسان کو دور کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آدمی دنیا میں مصروف رہ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فرائض واجبات جو اس پر ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کمانے کی چکر میں۔ اور کتنے لوگوں نے دنیا کمانے کی چکر میں ذکر اللہ کو، اللہ کے ذکر کو، صبح شام کی دعاؤں کو، قرآن کی تلاوت کو، فرض نمازوں کو، فرض روزوں کو، فرائض واجبات کو ترک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصروف ہیں، بزی ہیں۔ کس میں؟ دنیا میں بزی ہیں۔ دنیا میں یہ کیسی دنیا ہے جو انسان کو واجب کام سے دور کرتی ہے؟ جس واجب کام کا پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ فرض نمازیں کیسے چھوڑ رہا ہے دنیا میں مصروف ہو کر؟ فرض نمازوں کی پوچھ ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، اور اسی طریقے سے اور بھی جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس کے متعلق کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں پڑھ کر مصروف ہو گیا ہے۔ لیکن جہاں تک ایمان والے کا تعلق ہے، وہ ایمان والا جس کا ایمان قوی ہے، مضبوط ہے، وہ کمزور ایمان والے سے بہتر ہوتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بیان فرمایا؟ بڑا زبردست واقعہ خطیب صاحب نے بیان کیا۔ دیکھیے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تھے، آئے تھے اللہ کے نبی وسلم کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا، یا عمرو، اے عمرو، میں تمہیں ایک لشکر کی طرف بھیجوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ، اللہ کے راستے میں لڑو، اور تمہیں اچھا مال بھی ملے جس سے تمہاری دنیا کی زندگی اچھی گزر سکے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انی لم اسلم رغبتاً فی المال وانما اسلمت رغبتاً فی الاسلام۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال کی خواہش میں اسلام نہیں قبول کیا ہے، بلکہ اسلام سے محبت ہوئی، اس لیے میں نے اسلام میں اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی محبت میں، نہ کہ مال کی محبت میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ان کو بیان فرمایا، اے عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اچھا مال، حلال مال کتنا ہی اچھا ہوتا ہے اس انسان کے لیے جو مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ غور کیجئے اس حدیث میں، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال سے روکا نہیں، بلکہ فرمایا، اے عمر، اچھا مال یعنی حلال طریقے سے کمایا ہوا مال انسان کے لیے جو نیک صالح ہوتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، عبادت والی زندگی، اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یعنی نیک آدمی کے لیے حلال مال اچھا ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کے پاس حلال مال ہو اور آدمی نیک نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ اور غور کیجیے آپ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مالدار بھی تھے،
لیکن ان کی مالداری نے واجبات سے ان کو نہیں روکا، عبادتوں سے دور نہیں کیا، آخرت کی فکر، آخرت کے لیے محنت سے ان کو دور نہیں کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو پڑھیے، مالدار صحابی تھے اور عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مجھے کسی کے مال نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے پہنچایا۔ سبحان اللہ، یعنی مال ہونے کے باوجود، مالدار تاجر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یا اس کے باوجود وہ جنتی صحابی قرار پاتے ہیں، وہ عشر مبشرہ میں سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کی تجارت نے، مال کمانے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آخرت سے غافل نہیں کیا، بلکہ ہر خیر کے کام میں، ہر اطاعت کے کام میں، ہر عبادت میں وہ آگے آگے پیش رہتے تھے۔ روزہ بھی رکھتے تھے، نماز کے پابند بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے۔ پوری زندگی انہوں نے آخرت کی فکر میں گزاری، جبکہ وہ مالدار بھی تھے۔ اسی طریقے سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، وہ مالدار بھی تھے اور عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، عشر مبشرہ میں سے ہیں، مالدار بھی ہیں اور عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، مالدار بھی ہیں، عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، مالدار بھی ہیں، عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، مالدار بھی ہیں اور عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ تمام صحابہ ہیں جو جنتی صحابہ، عشر مبشرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن کو جنت کی خوشخبری دی۔ کیوں خوشخبری دی؟ کیونکہ انہوں نے جنت کے لیے محنت کی، جنت کے لیے عمل کیا، عبادت کی، اطاعت کی، اللہ کو راضی کیا اور جنتی قرار پائے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ لوگ مالدار بھی تھے، اس کا مطلب یہ لوگ مال بھی کمائے، لیکن مال کا کمانا ان کو آخرت سے دور نہیں کیا۔ مال کو انہوں نے ہاتھوں میں رکھا، نہ کہ دل میں رکھا، اور یہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی ہمارے سلف ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے دنیا کو ہاتھ میں رکھا اور آخرت کو اپنے دلوں میں رکھا، اور دنیاوی حصہ یا دنیا میں اپنے نصیب کو نہیں بھولا، بلکہ انہوں نے دنیا میں احسان کیا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جیسے کہ اللہ نے ان پر احسان کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، دنیا کو آخرت کے لیے بیچ دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر تم نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کے خاطر، تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان تمہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی حکمت کی بات حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے دنیا کو بیچ دو تو تم کو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کمانے کے لیے تو دونوں جگہ کا تمہیں نقصان ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، تم میں اچھے لوگ وہ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر دی، دنیا بالکل مکمل کلی طور پر چھوڑ دیا، وہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ اچھے تو وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کمائی کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، تو دنیا کا بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کی زندگی ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو دنیا میں زمین میں تکبر کو پسند نہیں کرتے، نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ فتنہ و فساد کرتے ہیں، بلکہ آخرت کے لیے جد و جہد اور محنت کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور دنیا کی لالچ میں نہ زندگی گزارے اور دنیا کی ہوس نہ ہو، بلکہ دنیا اتنی کمائے جتنی ضرورت ہے، باقی پوری محنت آخرت کے لیے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت دنیا سے زیادہ بہتر اور دنیا سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے خطبے کا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اور دوسری بات کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، چاہے جتنا کما لے، جتنی محنت کر لے، اور اس کو ہمیشہ رہنا ہے آخرت میں. اور آخرت میں ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں دو گھر ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. جنت نعمتوں کا گھر، جہنم عذابوں کا گھر. اب اس گھر کو، جنت کو اگر پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں اس کو محنت کرنی ہوگی، اور اگر دنیا میں اس نے جنت کے لیے محنت نہیں کی، جنت پانے کی کوشش نہیں کی، تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا. بہرحال یہ دنیاوی زندگی دارالعمل ہے، یہاں انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں جانا ہے. جنت چاہیے تو پھر اس کے لیے راستہ ہے، اس کے لیے عمل ہے. نہیں، اگر جہنم جانا ہے، جو کہ کوئی جانا نہیں چاہتا عذابوں کے گھر میں، تو پھر نفسانی خواہشات، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، دنیا دنیا دنیا. لہذا انسان اس کی فکر میں زندگی گزارے کہ اس کو کہاں جانا ہے اور کس راستے پر وہ چل رہا ہے. اور دوسری جو اہم بات خطبے میں بیان کی گئی ہے، اسلام نے دنیا کمانے سے، دنیا کے مال سے یا دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا. ابھی مثالیں دی گئی ہیں، عشر مبشرہ میں سے کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے جو ہے دنیا کمائی بھی، دنیا میں جو ہے انہوں نے تجارت کی، مال کمایا بھی، لیکن غفلت کی زندگی نہیں گزاری. تو ہمارا حال بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم دنیا ضرور کمائیں، دنیا میں ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اس کے لیے مال چاہیے، اور اس کے لیے حلال راستہ موجود ہے. آپ حلال راستے سے بے شک مال کمائیے، اپنی دنیاوی ضروریات کو، حاجتوں کو ضرور پورا کیجیے، لیکن فرائض نہ چھوٹ جائیں، آخرت نہ بھول جائیں. پریشانی کیا ہے جو خطیب صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں پڑھ کر آج مسلمان آخرت کو بھول گیا ہے. نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ ذکر کی فکر ہے، نہ جنت کو حاصل کرنے کی فکر اور جستجو ہے. بس اسی دنیا میں پڑھ کر آگے بڑھ کر وہ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر رہا ہے. یہ خلاصہ کلام ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کے لیے جستجو کرنے کی اور عبادت والی زندگی، اطاعت والی زندگی، خاص طور سے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.